ویلکم بیک ناظرین. محترمہ عابدہ حسین صاحبہ سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. وہ اپنے سیاسی کیریئر کے بارے میں گفتگو فرما رہی ہیں. ہم جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی محترمہ. اچھا چھوڑیے, تو میں مختصراً این ڈی پی میں آئی اور این ڈی پی میں 2 سال رہی. پھر این ڈی پی جو تھی وہ ڈیزالو ہو گئی, ایک عوامی نیشنل پارٹی بن گئی, ایک بلوچ نیشنل پارٹی بن گئی سن 1979 میں. بلوچ نیشنل پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے میر غوث بخش بزنجو اور سردار عطا اللہ مینگر, اور عوامی نیشنل پارٹی کو خان عبدالولی خان. میں سب کا احترام کرتی تھی جی. سب مجھ سے خلوص کرتے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ میں اب نہ بلوچوں کے ساتھ چلوں تو پشتونوں کو جواب دوں, ان کے ساتھ چلوں بلوچوں کو. سو میں چنانچہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی, اور میں انڈیپینڈنٹ رہی 1979 سے لے کے 1994 تک. میں اس پیریڈ میں 1979 اور 1994 بہت لمبا پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں میں چیئرمین ضلع کونسل جھنگ 2 مرتبہ منتخب ہوئی, اور اس کے بعد میں 2 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی ایز آزاد امیدوار. 85 میں جب سب آزاد امیدوار تھے, 88 میں غیر جماعتی الیکشن 88 میں جب پیپلز پارٹی پوری سج دھج سے بی بی بے نظیر آئیں پہلی مرتبہ ایوان میں, تو میں نے 2 نشستیں جھنگ میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حاصل کی تھی. میں نے مولوی حق نواز کو ہرایا 1988 میں. سو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے 2 دشمن تھے. جی جی. ایک مخدوم فروش, ایک مولویوں سے, ایک پیروں سے لڑائی تھی. ایک مخدوم فروش اور ایک مخدوم فروش, اور ایک دین فروش ملے, دونوں سے لڑائی. دعا دینے والے بہت بھلے لوگ ہیں جی, کئی ایک کو میں جانتی ہوں. عالم دین بھی بہت بھلے لوگ ہیں, کئی ایک کو میں جانتی ہوں. لیکن درمیان میں یہ ایکسپلوئٹیٹو طبقہ آ جاتا ہے. جی. تو مولوی حق نواز ان میں سے تھا. شیعہ کافر مجھے نعرے سنائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور جھنگ کی عوام نے میری مدد کی, اہل سنہ نے زیادہ, اہل تشیع سے, اور میں منتخب ہو گئی. میں نے مولوی حق نواز کو ہرا دیا. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ 88 میں نے اس کو الیکشن ہرایا. سن 90 میں مولوی حق نواز کو قتل کر دیا گیا ان کی اپنی گھر کی دہلیز پہ. وہاں سے ایک لشکر جھنگوی نامی ٹولہ اٹھا. لشکر جھنگوی کالعدم جو ہے وہ اٹھا. وہ ٹولہ کالعدم تو ہے, سپہ صحابہ بھی کالعدم ہے, لیکن دندناتے پھرتے. یہ سانحہ ہے پاکستان کا بہت بڑا. جا تو اس لیے جو میری تن بیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی سرزمین میں جو عورت ذات کے ساتھ نفرتیں ہیں, عورت کو جو پیچھے رکھنے کے طریقے ہیں, اس کو وراثت سے محروم کرنے کا عمل, اس کو اس کے حقوق زوجیت سے اس کو محروم کرنے کا عمل, میں نے جو عورت ذات کے ساتھ نفرتیں اور ان نفرتوں کا اظہار, اور اس اظہار کے باعث جو ہماری معاشرتی کمزوریاں بنتی ہیں, میں نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور جو ہمارے مذہب کے آڑ میں مسلمان کو مسلمان سے لڑانے والے عنصر ہیں, جو ہندو اور یہودی کے بذریعہ خلیج, بذریعہ عربستان پیسے لینے والے ملے, میں نے ان کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا. میرے سیاسی مخالفین مخدوم فروش, وہ تو ان کو پیسے دیتے رہے ہیں. شیعہ گھرانے کے تو وہ بھی ہیں, لیکن ان کو ان کے پیچھے کوئی نہیں. ہاں البتہ وزیر داخلہ بن کے تو اتفاق ایسا ہوا کہ جو کرم فرما ہیں ہمارے ایجنسیز والے ان عناصر کے, انہوں نے اعظم طارق کو فنا کر دیا, اور آج تک مخدوم فروش پروٹیکشن لیتے ہیں پولیس کی, اور پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ جھنگ جاتے ہیں آج تک. میں تو نہیں. جی
اچھا محترمہ، یہاں پہ ایک بات آپ کی گفتگو سے بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہاں بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی مذہبی جنونیت موجود ہے، تو کیا جو قرآن پاک کیا جلانے یہ کا میرے اظہار سے پہلے آپ کے علم میں نہیں؟ علم میں تھا، لیکن یہ آپ کی گفتگو جو ہوئی ہے نا، میں اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تو جو کل کچھ روز پہلے واقعہ ہوا ہے وہاں امریکہ میں قرآن پاک جلانے کا، کیا اس کو بھی آپ مذہبی یا جنونیت یا انتہا پسندی نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، انتہا پسندی ہر مذہب میں ہے، جی اور جس مذہب میں ہے قابل مزاحمت ہے. جی اگر ہمارے یہاں کوئی انجیل جلا دے تو میں اس کی بھی مزاحمت کروں. اگر ہمارے یہاں کوئی بھگوت گیتا جلا دے تو میں اس کی بھی مزاحمت کروں. اگر امریکہ میں قرآن کریم کو جلایا گیا ہے جی تو اس کی مزاحمت مذمت برحق بنتی ہے ہر مسلمان کے لیے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات ضرور کروں، ہم پاکستانی جو ہیں، ہم اپنے مذہب کو اتنا سستا اور اتنا نحیف اور اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک کسی نے ہماری مقدس کتاب کا احترام نہیں کیا تو ہم اس پہ جلوس نکالنے لگے. بھائی، اگر ہم اس مقدس کتاب کو پڑھنے کی تکلیف کریں اور اس کی ہدایات پہ عمل کرنے کی تکلیف کریں تو دنیا میں ہمارا اور ہماری مقدس کتاب کا احترام بن پائے. نہیں، میں یہاں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کو بار بار جو جرنیلوں نے، آمروں نے جو کمپلیکس قوم بنا دیا، میں تو ان کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، کچھ سیاستدانوں کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں. کیا آیا آپ یہ ورڈ پوری امت مسلمان کے لیے یوز کر رہی ہیں یا کہ صرف پاکستانی کمپلیکس بیچارے لوگوں کے لیے یوز کر رہی ہیں؟ دیکھیے، جو مملکت مسلمانوں کی ہیں ریاستیں، وہ ہمارے سے زیادہ پتھیٹک ہے. جی ایک بات میں کلیئر ہوں، میں نے مراکش سے لے کے اور بنگلہ دیش تک مسلمان دیکھے، ملیشیا نہیں دیکھا، انڈونیشیا ملیشیا نہیں دیکھا. لیکن جتنا میں نے یہ دیکھا ہے جنوب افریقہ اور مشرق وسطی، ہم ان ساری ریاستوں سے بہتر ہیں. اور جو میں نے ملیشیا اور انڈونیشیا کے بارے میں پڑھا ہے، ہم ان سے بھی بہتر ہیں. جی میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ ہم واحد ریاست ہیں مسلمان دنیا کی جس میں کہ اگرچہ فوجی ڈکٹیٹر آتا رہے لیکن بادشاہت تو نہیں آئی نا. عربستان میں ہے، جی جنوب افریقہ میں ہے، شمال افریقہ میں، ملیشیا میں. اب میں ایک سمپل بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم بر صغیر کا حصہ رہے ہیں تو انگریزوں نے کم سے کم 200 سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یہ پرچی جو ہے ووٹ کی، یہ ایک عوام الناس کا ریاست میں حصہ ڈالنے کا احسن طریقہ ہے. جی اور اس جمہوری عمل کے باعث بیلنسز قائم ہو جاتے ہیں، وہ اقتصادی توازن بھی پیدا کرتے ہیں. یہ توازن جو قائم ہوتا ہے جمہور کا حصے دار بنانے سے، اس سے اقتصادی اعتدال بھی آ جاتا ہے، اور نہ پھر طبقے میں کوئی ضرورت سے زیادہ غریب ہوتا ہے اور نہ ہی پھر کوئی طبقے میں ضرورت سے زیادہ امیر رہتا ہے. یعنی مساوات پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ مساوات جب ہو گئی میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ یہ کہ پاکستان کے لوگوں میں انگریز یہ سوچ ڈال گیا کہ جمہور کا حصہ ہے ریاست میں. جی بالکل. اور ریاست میں جمہور کا اظہار کرنے کا حق ہے. ایک تو یہ مسلمان اکثر ریاستوں میں یہ احساس ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے اب ہونے لگا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں شروع ہو گیا ہے آج کل انقلاب اور یہ سوچ اور یہ آوازیں، لیکن یہ بھی میڈیا اور اس کے زور پہ. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. جی
ہم نے اتنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہماری گرفت تھی، سائنس پہ تو لیکن اس گرفت کا فائدہ دیکھیں جی آمروں نے ضائع کر دیا. ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود سرنگوں ہیں سب کے آگے. فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے. آپ کی سوچ جب آپ فائدہ نقصان کی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہی امریکن ٹرانزیکشنل جی اپروچ ہے. تو ہم ذرا تھوڑا سے ٹرانزیکشنل سے اپنے آپ کو فارغ کریں نا انٹلیکچولی، تو ذرا انٹلیکچولی اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، ذہن کی طاقت سامنے لائیں، فائدہ وائدہ جو ہے اس کو طاق پہ رکھیں. یہ فائدہ وائدہ کی سوچ جو ہے نا، نہیں دیکھیں جی ضرورت کیا تھی نہیں اگر ہم نے دیکھیے ان کے آگے میرے لیٹنا بھائی، تھا. آپ مجھے اپنی دلیل، جی پلیز میں اپنی دلیل مکمل کر لوں. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مسلمان ریاستوں میں ہماری ریاست بہتر اس لیے ہے کہ ہم جمہوری عمل کے پیروکار بھی ہیں، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم دنیا کے بیشتر ممالک میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم ٹھیک ٹھاک کام کر لیتے ہیں اور اچھے ہم پیسے کما لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم بطور ریاست کہاں کھڑے ہیں. جی یہ ساری باتیں کمپیریٹیو ہوتی ہیں نا. اب ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم انرجی ڈیفیشنٹ ہیں. میں بھائی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پاکستانیوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے کہ ہم دوسری مسلمان ریاستوں سے بہتر ہیں، لیکن دوسری مسلمان ریاستیں دنیا کی سب سے ردی ریاستیں ہیں. ہمارا ملک میری رائے کے مطابق بین الاسلام کی جو ریاستیں ہیں 52 ہیں شاید، سب سے بیسٹ ہے. لیکن جو باقی مسلمان ریاستیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی چوٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے سے بھی نیچے ہیں، وہ دنیا کی باٹم ہے. کس انداز سے؟ ذہنی دولت کے انداز سے. تیل گیس آ گیا، پیسے آ گئے، بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی، محل بن گئے، لیکن ذہن غریب ہے. جی جس کا ذہن غریب ہے وہ پسا ہوا ہے، بالکل. جس کا ذہن مضبوط ہو وہ اٹھتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی قوم میں صلاحیت ہے ذہن مضبوط کرنے کی. ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں معمار چاہیے ہیں، بالکل بالکل. جو معمار ایسے ہوں جو کہ ذہن کو آگے، اپنے ذہنوں کو آگے لے جاتے ہوئے دوسرے ذہنوں کو آگے بڑھائیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ اویئرنس ہے، پیدا کریں لوگوں میں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو عہدوں پہ قابض ہو جاتے ہیں ان کا ہاضمہ بہت بڑا ہوتا ہے، ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ہم ہماری یہاں جب بڑے ذہن کی قیادت آئے گی اور ہاضمہ دبانے والی قیادت آئے گی تو یقیناً لوگ آگے آئیں گے. محترمہ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے معاشرہ کے فورم پہ وقت دیا. ناظرین باتیں بہت ہیں اور سوالات بھی میرے ذہن میں بہت ہیں، لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.